رب العالمین اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس امپورٹنٹ ڈاکومنٹ پہ بولنے کا موقع دیا۔ یہ 22 کروڑ عوام کا ایک ایسا مقدس ایوان ہے۔ پچھلے دنوں جو یہاں واقعہ ہوا، مجھے حقیقی طور پہ اس پہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اور ہمیں اجتماعی طور پہ اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے۔ جناب اسپیکر، آپ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، آپ کی یہ کاوش رہی ہے کہ آپ کے یہ بائیں اور دائیں آنکھ جو ہے، یہ ہاؤس جو ہے پورا، یہ اپنی ڈیبیٹ کرے، میننگ فل ڈیبیٹ کرے، اس پہ جواب دیں۔ ہم وہ جواب سوال کریں گے، ہم ان کا جواب دیں گے۔ جناب والا، مجھے حقیقی طور پہ اس پہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ پھر دونوں طرف کے سیلینٹ فیچرز کو یہ جناب دونوں طرف سے جو لوگ تھے ان کو یہ خیال آیا، اور اس کے بعد انہوں نے میرے خیال میں ماحول کو بہتر بنایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب والا اس پہ خصوصی طور پہ زور دینا چاہیے، اور آپ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے۔ اب میں بجٹ پہ آتا ہوں۔ جناب اسپیکر، جب ہمارے بھائی یہ بات کرتے ہیں اپوزیشن کے، میرا ان سے سوال ہے کہ یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، کن دنوں میں پیش کیا جا رہا ہے، کن حالات میں پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ بجٹ ان دنوں میں پیش کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کی اکانومی کریش کر گئی ہے۔ پوری دنیا میں وائرل جو پینڈیمک آیا ہے سر، جس میں جتنا امریکہ کا نقصان فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں نہیں ہوا، جتنا ان کا اتنا نقصان اس دفعہ ہوا ہے۔ پوری دنیا کی اکانومی کریش کر گئی ہے، ابھی تک وہ سنبھل نہیں پا سکے۔ ان حالات میں جناب اسپیکر، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ مفلوج اور اپاہج انتظامی اور معاشی ڈھانچہ ملا عمران خان کو، آپ پہ 30,000 روپے کے قرضے تھے، ماضی کے حکمران وہ قرضے لیتے رہے، ان قرضوں پہ وزیر اعظم پاکستان یہاں بنا۔ جب آتے ہی پھر آپ کو پتہ ہے 1.5 سال سے جہاں پینڈیمک ہے، جناب والا میرے بھائی، میں ایم پی اے تھا، ہم نے بھی اس کے لیے جو مچھر والی بیماری آئی تھی کوششیں کی تھی۔ یہ ہمارے بھائی جناب اسپیکر پینڈیمک کا اس سے کمپیریزن کرتے ہیں۔ بھائی جان، وہ دنیا بالکل مفلوج ہو گئی ہے، دنیا میں کوئی چیز نہیں رہی۔ آپ کا تمام سفر، فضائی، ریل کے، زمینی، آپ کا کاروبار بند ہو گئے۔ ایک شہر لاہور میں وہ آیا تھا ڈینگی، بطور ایم پی ہم نے بھی سپرے کیے تھے۔ آپ ڈینگی کا کمپیریزن پینڈیمک سے کرتے ہیں؟ خدا را جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ گیون سچویشن میں یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، میں وزیر اعظم پاکستان، اس کی معاشی ٹیم اور وزیر خزانہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جناب اس کٹھن دور میں یہ بجٹ پیش کیا ہے۔ میں ایک شعر میں جواب دوں گا: بہت کٹھن ہے اندھیروں کے شہر میں محسن، بہت کٹھن ہے اندھیروں کے شہر میں محسن، چراغ بن کے ہواؤں سے الجھے رہنا۔ جناب اسپیکر، کوئی بھی پارٹی، کوئی سیاستدان، کوئی شہری، کوئی بھی ادارہ اپنا ویژن دیتا ہے، اپنی آئیڈیالوجی دیتا ہے، اپنی مینیفیسٹو دیتا ہے، اس پہ وہ کام کرتا ہے۔ پوچھنے والی بات جناب یہ ہے کہ جو ماضی کے حکمران تھے، قرضے پہ قرضے لیتے گئے، 30,000 روپے تک قرضہ چڑھا کے لے گئے۔ آپ کے جو آئی پی پی سر نے جو لگائی، یہاں میرے بھائی اگر کاش یہاں ہوتے، میں ان سے پوچھتا کہ جو آپ نے، یہ کیا وجہ ہے سر؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ایل این جی کے سر جو موجودہ حکومت نے ٹھیکے کیے ہیں، 10 سال کے بعد وہی کمپنی، وہی ملک، 10 کچھ سینٹ پہ، وہی ایل این جی جو آج سے 10 سال پہلے کی گئی، ان کے جناب جو کنٹریکٹ کیے گئے اسی ملک، اسی کمپنی سے، وہ کیوں مہنگے تھے؟ اب ہم سوال تو کرتی ہے۔ آپ نے آئی پی پیز لگا دیے۔ جناب اسپیکر، یہ ہاؤس ہے 342 کا، 342 کی سر آپ جو ہے وہ کیٹر کریں گے یہاں پہ جو بھی ان کی نیڈز ہیں۔ اگر آپ 500، 700، 800 کی یہاں لگا دیں، جناب والا اس وقت بمشکل 24 سے 25 ہزار میگا واٹ جو بجلی جا رہی ہے، انہوں نے
30,000 تک بنا دیے. سر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام پوچھتی ہے, عوام سوال کرتی ہے. میگا ان میں کرپشن لیے گئے, کمیشن کھائے گئے, اور وہ ابھی تک یوٹیلائز نہیں ہو رہے. کیپیسٹی جو سر ان کی پیمنٹس ہیں وہ ہم دیے جا رہے ہیں, لگ بھی کچھ استعمال ہی نہیں کر رہے, کنزیوم ہی نہیں کر رہے, اس پہ لگا رہے ہیں. جناب والا, عام طور پہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس پہ میں پچھلے 2002 سے چونکہ اسمبلیز میں آ رہا ہوں, ہم دیکھتے تھے نیوز پیپر میں کہ فوری طور پہ لگا جاتے مہنگائی بڑھ گئی. نیوز پیپر لگا دیتے کہ مہنگائی بڑھ گئی, مہنگائی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی. پہلی دفعہ ہے کہ نیوز پیپر میں یہ نہیں لگا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں پہ چلی گئی ہے. اور جناب والا, یہ ہمارے بھائی جب تقریر کرتے ہیں, چونکہ عوام کے نمائندے ان کو بات کرنی چاہیے, لیکن ذرا یہ بھی بتایا کریں بھائی جان یہ پینڈیمک ہے, دنیا مر رہی ہے, امریکہ تباہ ہو گیا ہے, یورپ تباہ ہو گیا ہے, انڈیا آپ کا تباہ ہو گیا ہے. کن حالات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور جناب والا, جس پروگرام میں اس مشکل حالات میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو سنبھالا, اس کشتی کو سنبھالا جو مشکلات میں پھنسی ہوئی تھی, گرداب میں پھنسی ہوئی تھی. ایک وقت جناب والا وہ تھا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ بڑی ہمارے دور میں جی بڑی کامیاب ہماری فارن پالیسی تھی. ہمارے تو حالات یہ تھے, ہم سے مسلم کنٹریز نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا تھا. انڈیا گھس گیا تھا سعودی عرب میں, یو اے میں, ٹرکی میں, سب میں. آج الحمدللہ آپ نے ان کو کھڑا کیا. یہ جناب جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آج جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بل پیش کیا گیا, یہ کن کی یادیں ہیں؟ جو گلبھوشن جو ہے یہ کن کی یادیں ہیں؟ اداروں کو مفلوج کر دیا گیا, اداروں پہ حملے کیے گئے, اداروں کو گالیاں دی گئیں, ان کے منسٹرز نے گالیاں دی, ان لوگوں کو پھر گالیاں دلا کے ان کو سر پہ استعفیٰ لے لیا گیا. یہ سر میں سمجھتا ہوں منافقت کہاں تک چل سکتی ہے؟ اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید ادارے وہ باتیں بھول گئے, اب گالم گلوچ بھی دیں, برا بلا بھی کہیں, ان پہ الزامات بھی لگائیں, ان پہ حملے بھی کروائیں, اور آج ان سے توقع رکھیں کہ ادارے جو ہیں ان کو اچھا کہیں. تو میں سمجھتا ہوں جناب یہ بہت بڑی دھوکے والی بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان نے ساز پروگرام دیا, جو غریب لوگوں کے لیے سر انہوں نے اتنے مشکل حالات میں غریب لوگوں, یتیموں, مسکینوں, غریبوں کو سہارا دیا, نوجوان یوتھ پروگرام شروع کیا, اس طرح کے پروجیکٹ شروع کیے, تو جناب والا یہ اس سے کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سنبھالا دینے کی کوشش کی. شعبہ زراعت میں سر میں راوجمل خان کی ایک بات کی تائید کرتا ہوں کہ جناب انہوں نے جو زراعت پہ بولا, میری بھی یہ خواہش ہے کہ زراعت کو مزید مراعات دی جائیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مراعات امریکہ والی, کینیڈا والی اور جو دوسرے ممالک میں وہ مراعات دی جائے, تاکہ ہماری جو 60-65% ہماری پاپولیشن دیہات پہ رہتی ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. چونکہ جب زمیندار خوشحال ہوتا ہے سر, جب زمیندار کے جیب میں پیسہ آتا ہے تو وہ خریدنے کے لیے بازار کا رخ کرتا ہے. یہ ملیں, یہ فیکٹریاں, یہ انڈسٹری زمیندار کے بغیر, کاشتکار کے بغیر نہیں چل سکتی. جناب اس لیے میں کہتا ہوں کہ زمیندار کو, کاشتکاری کو جتنا بھی زراعت پہ توجہ دیں گے وہ کم ہے. سی پیک پہ بات ہو رہی تھی سر, سی پیک اور اٹامک پاور جو ہے وہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے, پاکستان کے 20 کروڑ عوام جان نچھاور کر دیں گے, اپنے ایٹمی اثاثوں پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. جس طرح ہم مسلمان ہیں, ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, ایک قرآن کو ماننے والے ہیں, آخری 2 جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کو ماننے والے ہیں, اسی طرح ہم اپنی اٹامک پاور پہ اور سی پیک پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جناب والا, سی پیک کو عمران خان ایک نئی جہت دی ہے, نئی انوویشن دی ہے. پہلے آج تک جناب وہ روڈز تھے, اس میں یہ بجلی وغیرہ کے کارخانے لگ رہے تھے. اب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی. یہاں پہ سر یہ ایک موبائل میرے سامنے ہے جو باہر سے آتا ہے, اگر یہ پاکستان میں بنے, پاکستان کی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, یہاں کی اکانومی اوپر ہوگی اور پاکستان ترقی کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب جسٹ 1 منٹ, مجھے میں صرف آپ کے سامنے پڑھ لوں کہ اس وقت جو پارٹی کا مقرر وقت تھا اور اس وقت جو ایکسس کر گئی ہیں, میں تھوڑا وہ پیپل پارٹی کی 6 گھنٹے 32 منٹ, اس نے 24 منٹ جو ہے نا زیادہ دی ہیں. پی ایم ایل این کی 9 گھنٹے 49 منٹس, اس نے 45 منٹ زیادہ دی ہیں. ایم ایم اے 1 گھنٹہ 45 منٹ, اس نے 1 گھنٹہ زیادہ لیا ہے.
BNP 25 منٹ, BNP 10 اس نے 10 منٹ زیادہ لیے. گورنمنٹ کے ابھی 5 گھنٹے رہتے ہیں, گورنمنٹ کے 5 گھنٹے سے زیادہ وقت باقی ہے. جی پلیز. نہیں, میں یہ جو شیڈول ٹائم ہے میں اس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. جی پلیز. چیئرمین صاحب ویلکم. جناب چیئرمین تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن حالات میں خان کو یہ کشتی ملی, یہ ملک ملا, اپاج اور میں سمجھتا ہوں کرپلڈ اکانومی ہمیں ملی, قرضے جو ہیں وہاں پہ چڑھے ہوئے تھے, ان موجودہ پینڈیمک کے حالات میں جو موجودہ بجٹ پیش کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر, میں سمجھتا ہوں یہ کاشتکار دوست بجٹ ہے, یہ مزدور دوست بجٹ ہے, یہ غریب پرور دوست بجٹ ہے. اس کو جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. جناب والا ایک دفعہ پہلی دفعہ جناب اسپیکر یہ آئیڈیا دیا گیا ہے, ایک نظریہ دیا گیا ہے, اس کے تحت اس پہ عمل کر رہے ہیں. جناب والا یہ ہمارے بھائی جو سائٹ پہ بیٹھے ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں, یہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں, 40 سال اور 35 سال والے حکمران والے وہ ہمارا موازنہ 2.5 سال سے کرتے ہیں. جی 1 کروڑ نوکری نہیں آئی, 50 لاکھ گھر نہیں بنے. جناب اسپیکر میرا گزارش یہ ہے کہ خدا رہا آپ یہ سوچیں کہ آپ 35 40 سال تک حکمران رہے ہیں اور 2.5 سال کا مقابلہ جو ہے وہ آپ کرتے ہیں. ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے 5 سال کا, ہم عوام کی خدمت کریں گے, خدمت کر کے دکھائیں گے, حالات تبدیل کریں گے, پھر عوام کے پاس جائیں گے, پھر عوام نے فیصلہ کرنا ہے. جناب والا آٹو موبائل سیکٹر بجٹ پہ میں آتا ہوں, انہوں نے جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا, یہاں پہ پہلی دفعہ جو ہے ایک عام مڈل کلاس فیملی جو ہے سر وہ گاڑی نہیں خرید سکتی تھی. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 800 سی سی اور جو سننے میں آیا کہ 1000 سی سی تک وہ سبسڈی دے رہی ہے سرکار. اس میں جناب جو ہے وہ غریب طبقہ, غریب کے لیے, کاشتکار کے لیے, کسان کے لیے, ایک عام پاکستان کا شہری جو شہر میں رہتا ہے 5 لاکھ روپیہ بلا سود وہ لون لے کے اپنا کاروبار کر سکتا ہے. اسی طرح جناب والا ایک کاشتکار جو ہے جو 1.5 لاکھ روپیہ جس کا 12 ایکڑ سے کم زمین ہے, اس کو سرکار بلا سود جو ہے وہ لون دے گی تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. اسی طرح ٹریکٹر ہے, اسی طرح اور جو ہے زراعت میں کی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں ماضی میں جب شر وسائل کو ایک خاص علاقوں تک اور اشرافیہ تک محدود کیا گیا تھا, پہلی دفعہ جو ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وسائل کا رخ پسماندہ اور محروم علاقوں کی جانب کیا ہے. جناب والا میرا تعلق پنجاب کے پسماندہ ضلع بکھر سے ہے. میں اگر اس موقع پہ وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا نہ کروں, میں اس موقع پہ اگر سردار عثمان بزدار کا شکریہ ادا نہ کروں, اگر بجٹ کو سارا پنجاب اور مرکز کے بجٹ کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز بجٹ دیے گئے. ایک NFC ایوارڈ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد فائنینشل ایوارڈ ہوتا ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 ارب روپے کا پروجیکٹ دیے ہیں, 10 ارب کے. اس میں جناب والا میں وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں کہ وہ MM روڈ جو قاطر روڈ بن چکا تھا, وہ MM روڈ جس سے ہماری دھرتی کے ہزاروں لوگوں کا خون چوسا پیا اس نے, جس میں وہ کئی سالوں سے موت کا رقص جاری رہا, اور وہ جناب ہمارے کندھے تھک گئے تھے, وہ اٹھا کے لاشیں 500 کلومیٹر مظفر گڑھ سے لے کے لیا, میاں والی, بکھر, چکوال اور جاسر, بلکسر تک کوئی روڈ ہی نہیں تھا سر. ہڑپا کے کھنڈرات تھے, قانونی علاقے کی یاداں تھی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں دھرتی کے بیٹے عمران خان اور عثمان بزدار کو کہ انہوں نے یہ بلکسر روڈ بھی دے دیا ہے اور MM روڈ بھی 4 لین الحمدللہ 4.5 بلین جو ہے انہوں نے رکھا ہے بجٹ میں, انشاءاللہ وہ بھی بنے گا. جناب والا یہ ہمارے بھائی, اگر ہم ان کی تعریف نہ, میں کیسے تعریف نہ کروں, میرے پسماندہ ضلع کو تھل یونیورسٹی دے دی گئی ہے سر. بکھر کے اندر تھل یونیورسٹی میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا, انہوں نے میں تھال یونیورسٹی دی ہے, 256 ایکڑ رقبہ منتقل ہو گیا ہے, اس کے 40 کروڑ کے فنڈ ریلیز ہو گئے. ہم MM روڈ ہمارا بن گیا. مجھے میری سرکار نے, میرے وزیر اعظم نے
70 करोड़ का गैस दिया, मैं कैसे शुक्रिया अदा न करूं सर? जनाबे वाला, मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि मैं 2002 से अनवर्ड आ रहा हूं, मैंने देखे हुए साइड पे सारे ये बाजू हमारे आजमाए। मैं आजाद जीत के हूं पटेल साहब, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं आजाद भी जीत सकता हूं। मुझे अल्लाह का फख्र है, मेरी आवाम का मुझ पर ईमान है, मेरी आवाम का मुझ पर यकीन है, मेरे हल्के का मुझ पर यकीन है कि मेरी आवाम मुझे आजाद मुंतखब करती है। मैं आपकी पार्टियों का मोहताज नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मैं कोई मोहताज नहीं हूं। मैं उस अल्लाह वहदहू ला शरीक से डरता हूं, नीचे गरीब की आह से डरता हूं। मुझे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में अवाम ने वाज़ेह लीड से जिताया। तो कहने का मकसद ये है कि हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह के सहारे की जरूरत है, आराम के सहारे की जरूरत है। मेरे जनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी धरती पे पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में साउथ पंजाब को, हकीकी जो महरूम तबकात हैं, जो मैं समझता हूं कि उनका हक छीना जाता रहा, एक गासिब टोले ने साउथ पंजाब की सिसकती मिट्टी का हक छीना 70 साल तक। पहली दफा पंजाब की हुकूमत ने उनकी अलहदी किताब छापी है, जिनमें 200 अरब रुपए के अलहदा फंड दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि उससे तकदीर तब्दील हो जाएगी। लिया में यूनिवर्सिटी बन रही, जनाब स्पीकर, आपके मियां वाली में यूनिवर्सिटी बन रही है, 2 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, रोड्स बन रहे हैं, इसी तरह मुल्तान में बन रहे हैं, नुभाव बन रहे हैं। तो मैं जनाब स्पीकर ये समझता हूं डीजी खान में भी बन रहे हैं, कोई शक नहीं। और मैं समझता हूं कि जनाब वाला ये अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा करम है। इमरान खान ने गरीब की आह का सुना है। जनाब वाला, जो उन्होंने एहसास प्रोग्राम दिया है, जो नौजवानों के लिए प्रोग्राम दिया है, जो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस दी है, जो अमेरिका और सिविलाइज कंट्री में भी 100% नहीं है, ये क्यों सांसें कर? इनको पता चल गया है सर कि अगर ये पैकेज ग्राउंड पे आ गए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं जनाब स्पीकर, आपको गवाह बनाकर, जो पंजाब और मरकज की गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है साउथ पंजाब का, मुझे नहीं पता बाकी इलाकों का, अगर उस पे लग गए तो इनको मुखालफिन का इंशाल्लाह सफाया हो जाएगा। मैं देखूंगा सफाया हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे साथ रहे, हम गवाह हैं, सारे दोस्त गवाह हैं। हम देखेंगे कि इंशाल्लाह वो साइड से खाली होगी तो हमारी सीटें होगी इंशाल्लाह ताला। और जनाबे वाला, ये क्या इनका एजेंडा है सर? एक रोज वो गालियां देते हैं, दूसरे रोज कहते हैं वोट को ताकत दो, तीसरे रोज पांव पे पाट पड़ते हैं सर। अवाम से जाके पूछो, अवाम कहते हो भाई तुम्हारी क्या पॉलिसी है, तुम्हारा नैरेटिव क्या है, तुम किस नैरेटिव पे चल रहे हो? गालिम गलूच वाले नैरेटिव पे चल रहे हो, इदारों को तानो तशनीह वाले नैरेटिव पे चल रहे हो, इदारों को गालियां दे रहे हो, इदारों पे हमले कराने वाले नैरेटिव पे चल रहे हो, किस नैरेटिव पे चल रहे हो? ये मत भूलो कितनी जितनी यादें कमजोर नहीं है कि तुसा एक दफा आप ठग इन सोचिए, कोई नहीं ठग में आने वाला, ये आप ज़हन से निकाल दो। जनाबे वाला, मैं आखिर में, चूंकि आपने मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं ये कहता हूं जनाब कि मैं अपने हल्के के लिए भी बात करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि कलूर कोट से, जो मेरा हल्का है, बरास्ता गरोड कारपेट रोड बनाया जाए। वफाकी हुकूमत चांदनी चौक कलूर कोट में एक बड़ा अस्पताल बनाए ताकि इस इलाके में तबी सहूलतें मैसर आ सके। इलाका ताल जिला बकर के किसानों को खसूसी रिलीफ फराम किया जाए। गुज़श्ता कई सालों से थल में जनाब वाला, मैं समझता हूँ जो वो फसलात हैं मौसमी हालात की वजह से अच्छी नहीं हो सकी, वो बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। उनके लिए जनाब मैं समझता हूँ कि वो उनको मजीद इंसेंटिव्स दिए जाएं, जो उनके जरिए कर्जे जाते हैं वो माफ़ किए जाएं, और उनको चूँकि बारिशें नहीं वफद अल्लाह का करार दिया जाए। कलूर कोट दरिया खां रोड को कारपेट किया जाए। थाल डेवलपमेंट अथॉरिटी को बहाल करके थाल जिला के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत तरक्याती पैकेज के लिए फंड मुख्तस करें। जनाब वाला, कलूर कोट, झंडा वाला, दुल्ले वाला को सुई गैस फराम किया जाए।
जनाब थैंक यू। मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मैं इसलिए सर, ये जब मैं ये बोलता हूं ना सर, तो मेरे सामने एक स्क्रीन खुल जाती है। मैं उधर भी मैंने देखे हुए हैं ना भाई, देखे हुए हैं ना, या तो मैंने देखा हुआ ना हो, मैंने आजमाया हुआ ना हो, मैंने उनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी देखी हुई ना हो, तो तब तो बात है ना। एक नए आदमी के लिए कहना तो सच्ची बात कर सकते हैं। जनाबे वाला, जो काश्तकार को, जो जमींदार को पहली दफा ओनरशिप दी गई है, आए मेरे साथ मुजाकरा करे, मुनाजरा करे, मीनारे पाकिस्तान पे मुनाजरा करे, डी चौक पे मुनाजरा करे। जनाब स्पीकर, कि आपके काश्तकार के साथ जो सौतीली मां का सलूक किया गया माजी के हुक्मरानों ने, हमें गंदम देने के लिए तहसीलदार की मिन्नतें करने पड़ते थे, बारदाने के लिए। जनाब स्पीकर, 6-6 रोज तक लोग लाइनों में खड़े होते थे, उनको बारदाना नहीं मिलता था। हमारी गैरत और हमीयत का उन्होंने सौदा कर दिया था। प्लीज वाइंड अप। जनाबे वाला, आज देखे वही गंदम का दाना दाना खरीदा गया है। और जनाबे वाला, आप देखे गन्ने की जो फसल है, कहते हैं कि इमरान खान ने माफिया का गला मरोड़ दिया है। और ये जो प्राइसेस हाइक है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम फरमाएगा, आप अपने मुंह से बोल रहे होगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी ने माफिया पे हाथ डाला है। और इंशाअल्लाह ताला माफिया को इंशाअल्लाह ताला मैं आखिर में सर मैं ये कहता हूं जनाब स्पीकर कि राजा रियाज का भी अपना हल्का है यार। जनाबे वाला, इनके असूलों की मैं क्या बात करूं। मेरे भाई सामने बैठे हैं, इन्होंने खुश होकर इस्तीफा दे दिया कि हम असम्बलियों से निकल रहे हैं, फिर शाम को आके वापस ले लिया। जी वाइंड अप प्लीज। जी सर, पीडीएम शुरू हुई है सक्खर से लेके इस्लामाबाद तक आई है, कोई इनके साथ अवाम नहीं निकली। लाहौर में 3000 बंदे थे, मैं उस दिन जा रहा था लाहौर, 3000 निकला लाहौर। थैंक यू सम, थैंक यू जी। जनाब मोहतरम जनाब मोहम्मद अनवर साहब। जी हामिद डोगर साहब। जी 1 मिनट। जी पैन साहब, बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह 2-3 दिन से बड़ा अच्छा सुबह से लेकर शाम तक इजलास चला रहे हैं, मकसद सिर्फ ये है कि दोनों तरफ के मेंबरान बजट में